बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 मई बरोज़ जुमा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आज लाहौर हाई कोर्ट से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतना बड़ा रिलीफ मिला है 72 MNAs को जो ओहदे से हटाने का और उनको उनके इस्तीफे मंजूर करने का नोटिफिकेशन था स्पीकर का, इलेक्शन कमीशन का नहीं, स्पीकर का, उसको कलअदम करार दे दिया है। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सबसे बड़ी जमात है वो बतौर अपोजिशन के वो असम्बली जा रही है। और ये इतना बड़ा धचका है शहबाज हुकूमत को। और जिस तरीके से पिछले कई दिनों से जजेस इनको ये बात बता रहे थे कि ये मामला आपके गले पड़ेगा और आपको हर सूरत आइन और कानून के दायरे में रहना होगा, अब हुकूमत की जानिब से एक मुअज़्ज़िज़ जो जज साहब हैं हाई कोर्ट के, उनके खिलाफ रेफरेंस का ऐलान किया गया है। उनको पता है ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी चला गया तो अब उनके हाथ कुछ नहीं है और बड़ा सख्त फैसला जारी किया गया। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तोशा खाना जो नाअहली केस था, इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था और फिर पार्टी ओहदे से हटाने का जो केस था, उस पर इमरान खान की 2 दरखास्तों पर समाअत हुई। बहुत अहम आज की समाअत है। अली जफर साहब ने दलाइल दिए और उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उसकी जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने मौजूदा हालात के हवाले से जो इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया है 9 मई के वाक़यात के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद जुबैरी के जारी करदा एक स्टेटमेंट में वकला तंजीम ने जोर दिया कि सिक्योरिटी के तकाज़ों और शहरी आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ के दरमियान तवाज़ुन कायम रखना ज़रूरी है, जिसमें मुनसिफ़ाना ट्रायल का हक भी शामिल है। बयान में कहा गया कि इन खदशात को दूर करने, अदलिया को मजबूत बनाने, दहशतगर्दी से मुतल्लिक मुकदमात को निपटाने के लिए उसकी सलाहियत को बढ़ाने और इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की जानी चाहिए कि तमाम अफराद के साथ मुनासिब कार्रवाई की जाएगी, उनके बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और उन पर कानून के मुताबिक मुकदमा चलाया जाए। 9 मई के मुश्तबा अफराद को फौजी अदालतों में चलाने के फैसले का हवाला देते हुए कहा गया कि इस इक़दाम से शफाफियत, गैर जानिबदारी और शहरी आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ पर सवालात उठेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि यह यकीनी बनाना बहुत ज़रूरी है कि वो अफराद जिन पर जराइम का इल्ज़ाम हो उन्हें आइन के आर्टिकल 4, आर्टिकल 8, आर्टिकल 9, 10, 10A और 14 में दर्ज उनके तमाम बुनियादी हकूक़ फराहम किए जाएँ, जिसमें पहले से मौजूद मुजरिमों के सामने मुनसिफ़ाना ट्रायल का मौका भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि फौजी अदालतों में सिविलियन निगरानी और एहतसाब का फुकदान हो सकता है, क्योंकि वो मुसल्लह अफवाद के अफसरान पर मुश्तमिल होती हैं और उनके तरीक़ाकार और सबूत के मेयार सिविलियन अदालतों से मुख्तलिफ होते हैं। फौजी अदालतों में ट्रायल गैर आइनी होगा। बयान में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कानून की हुक्मरानी, आइन की बालादस्ती के लिए खड़ी है और 9 मई के मुजरिमाना वाक़यात की मजम्मत भी करती है, जिसमें एक पुरतशद्दुद हजूम ने जो तोड़ फोड़ की उसकी, लेकिन साथ ही मुतालबा करती है कि जो फौजी अदालतों का क़याम अमल में लाने की बात की जा रही है वो आइन और कानून के बिल्कुल बरक्स है, उसका आइन और कानून से कोई ताल्लुक नहीं है। और इस बुनियाद पर कहा गया कि हर सूरत ये जो सिलसिला है ये रुकना चाहिए और हर सूरत पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से जो कहा गया है कि 22 मई को पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी 22 मई को हड़ताल का ऐलान किया है मौजूदा जो हालात थे उसकी वजह से। और जो पिछले एक हफ्ता 10 दिन में वाक़यात हुए 9 मई के बाद, तो उनको मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान बार कौंसिल ने 22 मई को हड़ताल का ऐलान किया। तो ये एक डेवलपमेंट है जो बार कौंसिल्स और बार एसोसिएशन की जानिब से सामने आई है। और फौजी अदालतों के हवाले से आप जानते हैं कि जो वकला कम्यूनिटी है उसमें बहुत ज़्यादा रज़ा रबानी ने बाकायदा इसके ऊपर ख़त लिखा है वफाकी काबीना को और उस पर उन्होंने कहा है कि इस मामले की तरफ नहीं जाना चाहिए। एतजाज़ हसन साहब कह चुके हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब कह चुके हैं, सलमान अकरम राजा साहब कह चुके हैं, लतीफ़ खोसा साहब कह चुके हैं, जितने भी सीनियर कानूनदान हैं, हामिद खान साहब ने ये बात की है, मखदूम अली खान साहब ने ये बात की है। तो तमाम जो सीनियर वकला हैं उनका ये मानना है कि आइन में कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। अब देखते हैं कि जो फैसले सामने आएंगे उस पर फिर आगे अदालतों में क्या रद्द-ए-अमल होगा, अदालतें इस मामलात को कहाँ लेकर जाएंगी और ये सारा जो सिलसिला है ये चलते चलते कहाँ जाएगा, इसकी तफसीलात सामने आ जाएंगी। मकसद ये और ये सारी चीज़ें जो है वो उसको मद्देनज़र रखा जा सके। अब दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की तोशा खाना जो नाअहली फैसला था, तोशा खाना में जो इमरान खान को नाअहल करार दिया गया था उस NA 95 जो मियाँ वाली की सीट की हद तक, तो उसके फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर की गई थी और लाहौर हाई कोर्ट में बाद में। लाहौर हाई कोर्ट में तब दरख्वास्त दायर की गई जब पार्टी ओहदे से हटाने की कार्रवाई शुरू की, इलेक्शन कमीशन ने उसको चैलेंज किया गया। जस्टिस जवाद हसन साहब ने उसके ऊपर स्टे ऑर्डर जारी किया था और उन्होंने एक पूरा इशू फ्रेम किए थे, सवालनामा फ्रेम किया था कि इलेक्शन कमीशन के पास कैसे इख्तियारात हैं और इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को हर सूरत डिसाइड होना चाहिए।
اس پر جب پاکستان تحریک انصاف نے دیکھا کہ ہم نے پہلے پٹیشن دائر کی تھی صرف توشہ خانہ فیصلہ کے خلاف، تو اس میں ہمیں جو عامر فاروق صاحب ہیں، چیف جسٹس عامر فاروق صاحب، ان کی جانب سے کوئی ریلیف نہیں ملا تھا، وہ معاملہ وہاں لٹکتا جا رہا تھا، وہ سنگل بینچ تھا، جبکہ جب ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں توشہ خانہ فیصلہ کے ساتھ ساتھ، چونکہ جو پارٹی عہدے سے ہٹانے کی کارروائی تھی وہ بھی آن دی بیسس آف ڈیسیجن آف الیکشن کمیشن تھا توشہ خانہ کا، تو جب پارٹی عہدے سے ہٹانے کی درخواست دائر کی تو اس میں توشہ خانہ فیصلے کو بھی چیلنج کیا، تو اس پر پھر جب دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ کا 5 رکنی بینچ بن گیا، تو پاکستان تحریک انصاف نے یہ سوچا کہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ سے واپس لے لیں، اور میرٹ کے اوپر ہم، چونکہ اس کے اوپر ایک سوال نامہ بھی جو ہے وہ فریم کر دیا گیا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو لاہور ہائی کورٹ سے ڈیسائیڈ کرواتے ہیں۔ اس پر پاکستان تحریک انصاف نے، برسٹر علی ظفر صاحب نے اسلام آباد میں ایک درخواست دائر کی، جو اپنی درخواست واپس لینے کی۔ اب وہ جو درخواست، پٹیشن واپس لینے کی درخواست، میں نے آپ کو کہا کہ اس کی کاروائی یہ ہوتی ہے کہ آپ جب بھی کیس لگا ہوتا ہے آپ ایک سی ایم فائل کرتے ہیں، اس سی ایم میں آپ بتاتے ہیں جی کہ میں اپنا وڈرا کرتا ہوں ود دی پرمیشن آف فائلنگ فریش پٹیشن، تو مجھے اجازت دی جائے، تو اس قانون کہتا ہے جی کہ آپ ود پرمیشن اگر آپ واپس لے لیتے ہیں تو آپ کو وہ واپس ہو جاتا ہے، اور آپ کسی اور فورم پر، اگر جو ریلیونٹ فورم ہے، آپ درخواست دائر کر سکتے ہیں۔ لیکن چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کی اس درخواست کو منظور کرتے ہوئے پٹیشن واپس نہیں کی تھی، بلکہ اس پہ نوٹس جاری کر دیا تھا الیکشن کمیشن کو۔ وہ معاملہ پچھلے 5 ماہ سے لٹک رہا ہے، اور ابھی تک صرف یہ نہیں کیا چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی جو بینچ ہے کہ وہ اس کو واپس کر دیں جو درخواست ہے پاکستان تحریک انصاف کی۔ لاہور ہائی کورٹ پہلے تو انتظار کرتا رہا، 5 رکنی جو بینچ تھا، کہ چلیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے واپس ہو جائے، تو ایک جو عدالتوں کا ایک دوسرے کا احترام ہوتا ہے، ہم اس کیس کو پھر چلائیں گے۔ اب جب درخواست گزار کے جو بڑے قیمتی حق تھا، جو رائٹس تھے، ویلیوبل جو رائٹس تھے، وہ ڈسٹرب ہو رہے تھے، تو پھر لاہور ہائی کورٹ نے آج اس کے اوپر باقاعدہ سماعت شروع کر دی، اور باقاعدہ اس کے اوپر آج پہلے جو دلائل ہیں علی ظفر صاحب کی جانب سے وہ دیے گئے۔ جسٹس شاہد بلال حسن صاحب نے ریمارکس دیے کہ حیرت ہے کہ اسلام آباد اس کو کیوں طول دے رہی ہے، حیرت ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کیوں عمران خان کی درخواست پر فیصلہ نہیں کر رہی۔ یہ جسٹس شاہد بلال حسن صاحب کے جو اس 5 رکنی بینچ کے ہیڈ ہیں، ان کی جانب سے ریمارکس دیے گئے کہ حیرت ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کیوں عمران خان کی درخواست پر فیصلہ نہیں کر رہی۔ برسٹر علی ظفر صاحب نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن کسی بھی ممبر اسمبلی کے خلاف ریفرنس تو دائر کر سکتا ہے، لیکن الیکشن کمیشن براہ راست کسی کو نااہل نہیں کر سکتا۔ یہاں سوچے سمجھے منصوبے کے تحت عمران خان کو نااہل کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن کا کام ملک اور صوبوں میں الیکشن کرانا ہے، الیکشن کمیشن کا کام ملک اور صوبوں میں الیکشن کرانا ہے۔ اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں کے تحت الیکشن کمیشن کا رول بہت محدود ہے، اختیارات بہت محدود ہیں، وہ صرف الیکشن کروانے اور الیکشن کے معاملات کو دیکھنے تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھ سکتے ہیں۔ الیکشن لا بھی الیکشن کمیشن کو نااہل قرار دینے کی پاور نہیں دیتا۔ دوران سماعت عدالت میں الیکشن کمیشن کے جو وکیل تھے شہزاد شوکت صاحب سابق گورنر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تھے حمزہ شہباز کے دور میں، جو ان کا چند ماہ دور رہا ہے، اس میں وہ شہزاد شوکت صاحب ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تھے، اب وہی الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں۔ آپ دیکھیں کیسے سارا کچھ مکس ہوا پڑا ہے۔ تو شہزاد شوکت صاحب کو مداخلت کرنے سے عدالت نے روک دیا۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ جب آپ کی باری آئے گی تب آپ اپنے دلائل دیجیے گا۔ عدالت نے کیس کی سماعت 1 جون تک ملتوی کی، اور عدالت نے کہا کہ تمام فریقین اپنے حتمی دلائل مکمل کریں 1 جون تک، تاکہ عدالت پھر اس کیس کو ڈیسائیڈ کرے۔ 5 رکنی بینچ ہے، میں بہت پر امید ہوں کہ نہ صرف عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کا کیس فیصلہ اڑ جائے گا، جب وہ فیصلہ اڑے گا تو توشہ خانہ فوجداری استغاثہ ویسے اڑ جائے گا، نااہلی ختم ہو جائے گی، پارٹی عہدے سے ہٹانے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو جائے گا، اور الیکشن کمیشن کے ہمیشہ کے لیے جو اختیارات ہیں اس پر 5 رکنی لارجر بینچ اپنی ججمنٹ جاری کر دے گا، جو بہت ضروری تھی۔ دوسری جانب جسٹس شاہد کریم صاحب کی عدالت میں پاکستان تحریک انصاف کے جو پنجاب سے 72 ممبران ہیں قومی اسمبلی کے، ان کے استعفوں کے خلاف درخواست دی گئی تھی، جس میں شاہ محمود قریشی، فواد چودھری، حماد اظہر، جتنی بھی قیادت ہے پنجاب کی 72 ایم این ایز تھے، جنہوں نے چیلنج کیا تھا کہ اسپیکر نے بدنیتی کی بنیاد پر ہمارے استعفے منظور کیے۔ جب ہم نے ان کو کہہ دیا تھا کہ آپ استعفے منظور نہ کریں تو اس نے اس وقت استعفے منظور کیے ہیں۔ تو پہلے لاہور ہائی کورٹ نے یہ کیا تھا کہ صرف الیکشن کمیشن کی حد تک نوٹیفکیشن معطل کیا تھا، اسپیکر کا نوٹیفکیشن معطل نہیں کیا گیا تھا، جس کے بعد عدالت نے اسپیکر کے وکلاء کو بھی سنا، وفاقی حکومت کے وکلاء کو بھی سنا، اور الیکشن کمیشن کے وکلاء کو بھی سنا، جس وجہ سے جو اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو جانے نہیں دے رہے تھے، اور وہ کسی بھی صورت میں ان کو اسمبلی میں گھسنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے، اور وہ ہر صورت یہ چاہتے تھے۔ یہ بات نہیں مانا تھا، اسپیکر نے جانے نہیں دیا تھا۔
اسمبلی میں، تو اب اس کا فائدہ لیتے رہے، بھلے وہ ضمنی الیکشن رک گئے تھے لیکن اس کے باوجود اسمبلی میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، نہ اپوزیشن لیڈر اپنا اپوائنٹ کر پا رہے تھے، نہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا۔ تو اب نور عالم خان کی بھی اور راجہ ریاض کی بھی چھٹی ہو گئی ہے۔ جب پاکستان تحریک انصاف کے 72 ایم این ایز بیٹھے ہوں گے تو بہت بڑا چیلنج ہوگا شہباز شریف کے اعتماد کے ووٹ کا، دوبارہ ان کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا۔ تو یہ ان کے لیے بہت بڑے مسائل ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے اسپیکر اور الیکشن کمیشن کی جانب سے استعفوں کی منظوری کے نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ عدالت نے اراکین کو کہا ہے کہ اب جائیں واپس اسمبلی، استعفے واپس لینے کے لیے ان کے سامنے پیش ہو کر ان کو کہیں کہ ہمیں استعفے واپس کریں، اور اسپیکر پابند ہے وہ ان ممبران اسمبلی کے مطابق فیصلہ دینے کا، اور ہر صورت پاکستان تحریک انصاف کو کہا ہے کہ اب جائیں اور جا کے اپنے استعفے واپس لیں۔ اب اس میں ہوگا یہ کہ جو اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں، جو اپوائنٹمنٹس کی گئی ہیں راجہ ریاض کے ساتھ مل کر، کس نے؟ شہباز شریف نے، اس میں نیب کا چیئرمین بھی ہے، اس میں باقی بھی اپوائنٹمنٹس جو کی گئی ہیں وہ ساری کی ساری خطرے میں پڑ گئی ہیں، اور اس میں الیکشن کمیشن کے 2 ممبران بھی ہیں، اور یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، بہت بڑا ریلیف ملا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو ان کی چیخ و پکار ہے ججز کے خلاف، آج میں آپ کو بتاؤں گا اگلے ویلاگ میں کہ جسٹس انوار الحق پنو صاحب اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور ادھر لاہور ہائی کورٹ سے، انہوں نے جو وفاقی حکومت کے بارے میں آج ریمارکس دیے اور فیصلے دیے ہیں، آپ یہ سوچیں کہ کبھی ججز نے حکومتوں کے بارے میں ایسا نہیں کہا تھا، مجبور ہو گئے اس حد تک انہوں نے آئینی عدالتوں کی توقیر کو توہین کی ہے۔ اب ان کی جانب سے نگران حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی دہشت گردی کے جو سہولت کار ہیں ان ججز کو، جنہوں نے دہشت گردوں سے مراد پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں جن کو حراست میں لیا گیا، جن کو گرفتار کیا گیا تھا، تو اس میں پھر جسٹس انوار الحق پنو صاحب نے بھی سینکڑوں کارکنان کی جو نظر بندی تھی اس پر بڑا فیصلہ جاری کیا۔ پھر اس طریقے سے جسٹس صفدر سلیم صاحب نے بھی فیصلے دیے تھے۔ اب نگران حکومت نے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ دہشت گردوں کی سہولت کاری کا الزام لگایا ہے کہ ہم ایک جج کے خلاف ریفرنس دائر کرنے جا رہے ہیں۔ کون؟ وہ نگران حکومت جو غیر آئینی نگران حکومت ہے، اس نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک جج کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کے لیے، جس جج نے دہشت گردوں کی سہولت کاری کی ہے، کہ فیصلے کیوں دیے، ان کو رہائی کا حکم کیوں دیا۔ اب وہ کون سا جج ہو سکتا ہے؟ وہ آنریبل چیف جسٹس ہو سکتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، وہ جسٹس انوار الحق پنو صاحب ہو سکتے ہیں، وہ کون سے جج صاحب ہو سکتے ہیں، یہ تو چیزیں کلیئر ہو کے سامنے آ جائیں گی۔ لیکن اس حد تک چلے گئے ہیں کہ ان کو پتہ ہے، اور اب تو ان کا جو رونا پٹنا ہے جسٹس شاہد کریم صاحب کا 72 ممبران کے استعفوں کا اسپیکر کا نوٹیفیکیشن اٹھا کے پھینکنا اتنا بڑا فیصلہ ہے کہ ان کی چیخیں آج آپ کو ٹاک شوز میں رات کو سنائی دیں گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔